وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 56، درس نمبر 910. آج کا موضوع، کیا ہم نے آخرت کے بدلے دنیا کا سودا کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 56. هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون. زندگی اور موت وہی دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. یہ آیت جو ہے یعنی اس سے جو پہلے مضمون تھا اس کے ساتھ منسلک ہے. سامنے کا اور جو پہلی آیت تھی الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون. یہ دونوں آیات جو ہے اس میں مضمون یہ بیان ہو رہا ہے ہمیں آج کے مسلمانوں کو کہ ہم دیکھیں طاقت کا حقیقی منبع کون ہے. ہمیں پالنے والی ذات، پیدا کرنے والی ذات اور پالنے والی ذات کون ہے، اور سارا انتظام اور اختیار کس کے پاس ہے. یہ مضمون قرآن میں ایسے پھیلے ہوئے ہیں، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اللہ کی بجائے غیر سے توقع رکھتے ہیں، غیر میں کچھ اختیار ڈھونڈتے ہیں یا پاتے ہیں. غیر اللہ میں کوئی اختیار نہیں ہے. سامنے کرام، ساری طاقت کا مالک، ساری قوت کا مالک، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، زندگی دینے والا، مارنے والا، وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور ان سب کا ایک یعنی نقطہ عروج یہ ہے کہ ہمیں واپس لوٹنا ہے اللہ کے پاس. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوگی. تمہاری زندگی جو ہے، جو اصل زندگی ہے، وہ موت کے بعد شروع ہوگی. یعنی دیکھیں قیامت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، ہم سب کو زندہ کرے گا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور قیامت میں قیامت جو ہے وہ قیامت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور کیا قیامت کب ہوگی؟ ایسے مختلف اصحاب کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں یہی سوال کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ تو حضور نے بڑا پیارا جواب دیا کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. دیکھیں حساب کتاب، جزا و سزا، یہ آپ کو یعنی میں کہہ بھی چکا ہوں اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارے دنیا ہی میں اس سزا جزا کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے، اور حشر صرف قیامت تک محدود نہیں ہے، قیامت کے دن تک کہ وہاں جا کے حساب کتاب ہوگا. یہ اصل میں ہم لوگ غافل ہو گئے اور غافل ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. دنیا پر یقین ہے، باطن پر، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، تو پھر اس قسم کی ہمارے سوچیں بن جاتی ہے. اس وقت ہم ایسا سوچتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے. یہ ہم مسلمان سوچتے ہیں، اور دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، ابھی دے دو، قیامت میں لے لینا. یہ ہمارے الفاظ ہیں مختلف قسم کے، اور یہ اس قسم کے الفاظ ہماری ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں. جب پڑے گی سو دیکھیں گے. تو یہ ایک یعنی ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ جزائے اعمال پر ہمارا ایمان اور اعتقاد نہیں ہے. اور حالانکہ میں آپ سے یہاں تفصیلاً میں کہتا رہتا ہوں آپ کو کہ جزائے اعمال عمل کے ساتھ فوراً شروع ہو جاتی ہے. مختلف مدارج ہیں اس کے، وہ میں آپ کو بیان کر بھی چکا ہوں، دوبارہ بھی بیان کر دوں گا. لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ سبق میں کہ آپ کا یا تو یہاں پہ زندگی تنگ گزرے گی یا خوشحال گزرے گی. آپ اگر نیکوکار ہیں تو آپ کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قرآن میں. اگرچہ ہمارا اس پر یقین نہیں ہے، ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نیکوکاری کا راستہ اختیار کریں گے تو دنیاوی مفادات جو ہیں وہ ہم سے روک لیے جائیں گے. اور یہ کافروں کا کہنا تھا سامنے کرام. وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ، وہ یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کا اتباع کریں، ان نتبع الہدی معک، اگر ہدایت کا اتباع ہم آپ کے ساتھ کریں تو لوگ ہمیں اچک لیں گے. یعنی ہمارا تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا. تو ظاہر ہے کہ اس وقت دیکھیں ہم نے اپنی ایک حیثیت بنا رکھی ہے. یہ فرعون نے ہدایت کیوں نہیں قبول کی؟ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن ان کو یقین ہو چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ کے الفاظ ہیں اس کے بارے میں کہ انہوں نے انکار کر دیا، دیدہ دانستہ انکار کر دیا، حالانکہ ان کو پتہ چل گیا تھا، یقین آ گیا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فرعون وقت نے، اس وقت کے فرعون نے، یا آج ہم چلیں پہلے میں تو فرعون کی بات کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی. اب وہ اگر یعنی دعوت قبول کر لیتا پھر تو اس کی فرعونیت ختم ہو جاتی. وہ جو بڑا بن بیٹھا تھا زمین میں
تو اس کی فرعونیت ختم ہو جاتی، وہ تو پھر یعنی موسیٰ علیہ السلام کا امتی بن جاتا۔ اس کو یہ بات جو ہے وہ گوارا نہیں تھی کہ میں اپنی انا چھوڑ دوں اور موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لوں، پھر تو میں ایک امتی بن جاؤں گا اور نبی کی مجھے غلامی کرنی پڑے گی۔ ظاہر ہے اللہ کی غلامی ہو نہیں سکتی جب تک آپ نبی کے غلام نہ ہو جائیں، نبی کے تابع نہ ہو جائیں۔ اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک آپ رسول کی اطاعت نہ کریں۔ تو اس کو یعنی ظاہر ہے کہ وہ پھر تابع ہو جاتا۔ اس وقت وہ فرعون تھا، بالکل بین ہی یہ کیفیت آج بھی ہے سامنے کرم۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے سے ہماری تو وہ فرعونیت پھر ختم ہو جائے گی۔ جھکنے میں آج کا انسان بھی فرعون وقت ہے، ہر انسان۔ وہ ایک شعر بعض اوقات میں آپ کو سناتا رہتا ہوں نا کہ نفس ما کمتر نیست از فرعون را ولیکن او راعن بودو ما راعن نیست۔ میرے نفس بھی فرعون وقت سے کم نہیں ہے۔ میرے نفس ما کمتر نیست از فرعون را، فرعون سے کم نہیں ہے میرے نفس، لیکن اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے۔ آج بھی سامنے کرام جس کے پاس اسباب ہیں تو وہ اس کا غرور اور تکبر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے عام طور پہ۔ یہ مال اور دنیا میں یہ صفت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو باغی کر دیتی ہے، اللہ سے انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ظاہر آپ کے پاس فراوانی سے آ گیا مثال کے طور پہ، تو پھر تو آپ کا ظاہر پہ بھروسہ ہوگا۔ ابتدائی طور پہ اگر ایک ریڑھی والا ہے اس کا بھی پیسے پہ سارا بھروسہ ہے۔ عام طور پہ ایک ریڑھی والا ہے، ایک مزدور ہے، سارا جو ہے وہ اعتماد ہمارا جو بھی ہے، جتنا چھوٹا ہے جتنا بڑا ہے، ہمارا سارا بھروسہ پیسے پہ ہے۔ تو فرعون، ہماری فرعونیت تو پھر ختم ہو جائے گی۔ آپ گھر میں بیٹھے وہ دو لوگوں کو دیکھ لینا، ہر جگہ ہر ایک میاں ہو یا اس کی بیوی ہو، وہ اس کی ایک ایگو ہے، ایک انا ہے۔ کوئی بھی انا اپنی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی غلامی میں تو ہمیں موت آتی ہے۔ یہ دیکھیں، گھر کی میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، یعنی اتنا آپ کو میں بین الاقوامی مضمون نہیں، میں آپ کے گھر کا مضمون بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ یعنی یہاں ایک نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یعنی عاجزی پسند ہے، اس کو تضرع، عاجزی، خشیت، جھک جانا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بلکہ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور وہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل جھک جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو یعنی اگر ایک جملے میں یہ مضمون آپ کو آسانی سے سمجھنے کے لیے کہوں تو آپ کی کامیابی جھکنے میں ہے۔ سر جھکا دیں اللہ کے سامنے، اور اگر ایسا آپ کرنا چاہیں گے تو آپ کو نبی کے حکم کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، نبی کے حکم کے سامنے سر جھکانا پڑے گا۔ اور مقامی طور پر اگر آپ مزید یعنی اس میں کوشش کرتے ہیں تو مقامی طور پر ایک رہنما جو نائب نبی ہو اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، بشرطیہ وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم پیش کر رہا ہو۔ ظاہر ہے اس کی بات پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگی، تو اس انسان کے حکم کے سامنے آپ نے یعنی جو بھی آپ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو اور یہاں یہ بات بھی میں نوٹ کرا دوں آپ کو کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، یعنی مقامی طور پر آج کل تو ایسے ڈبہ پیر قسم کے لوگ ہیں جو آپ کو نفسانی خواہشات پیش کرتے ہیں، جو اللہ کے بندے نہیں ہیں، وہ نفس و شیطان کے بندے ہیں۔ اپنی اطاعت، ذاتی اطاعت،
پر زور دیتے ہیں، بعض ہیں ایسے، لیکن دیکھیں معاشرے میں جہاں مخلص ہوتے ہیں وہاں غیر مخلص بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ جو ہے یہ دو نمبری موجود ہے۔ دو نمبری مطلب منافقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، منافق موجود تھے، جہاں مخلص تھے لیکن وہاں منافق بھی تھے، اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا۔ تو ہر جگہ قیامت تک ایسے لوگ موجود ہوں گے جو کہ دو نمبر ہوں گے، لہٰذا آپ نے اگر مخلص ہیں آپ تو آپ کو ذرا چھان پھٹک کرنی ہوگی، اللہ کے خالص اللہ کے بندے کو تلاش کر کے اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا، اس کی بات ماننی ہوگی اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ کیوں کہ وہ اللہ کا حکم آپ کے سامنے پیش کرے، لیکن کہیں پر بھی یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کا بندہ نہیں ہے بلکہ نفس و شیطان کا بندہ ہے، پھر اس کی اطاعت حرام ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں، وضاحت مطلب میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کہیں ایسے چنگل کہ بس وہ پیر صاحب نے کہہ دیا بس ہم نے مان لیا، نو، قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں ہیں، اس کے مقابلے میں آپ نے کسی کی بات نہیں ماننی۔ ہاں اس کے یہ بات کرے، ہندو بھی، یہاں تک کہ ہندو آپ کو کہے کہ بھئی اذان ہو گئی ہے نماز پڑھ لو، تو کیا آپ ہندو کو کہنا نہیں مانیں گے؟ نہیں، مجھے ہندو نے کہا ہے میں نہیں پڑھتا نماز، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ کوئی مشرک کہے کہ بھئی کل روزہ رکھنا ہے، رمضان کا چاند نظر آ گیا، نہیں میں نہیں رکھ رہا، یہ مشرک نے کہا ہے، نو۔ ایک سادی سی بات ہے، اصل میں یہ گروہ بندی، تفرقہ اور ایسی بغض اور عناد، بعض لوگ ایسے رہنماؤں کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں۔ خواہ مطلب آپ اگر دو نمبر ہیں تو ہم تو دو نمبر کے خلاف ہیں لوگوں کی، جو اللہ کی بندگی کی دعوت دے اس کا آپ نے حکم ماننا ہے، اور وہ شخص روئے زمین پر سب سے بہتر ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، جو آپ کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اور خود وہ عمل صالح کر رہا ہے۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، میں بھی پیش کرتا ہوں، اگر وہ مسلمان ہے، اسلام مسلمان ہے، عمل صالح کر رہا ہے اور عالم بھی ہے اور آپ کو دعوت حق دے رہا ہے، اس کا ماننا، اس کا حکم ماننا، اس کی دعوت کو قبول کرنا آپ پر فرض بنتا ہے، اور یہ سب سے بہترین انسان ہے روئے زمین پر۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کس کی بات اچھی ہے؟ اس شخص سے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، سبحان اللہ، ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور خود بھی عمل صالح کرے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ کوئی اور دعویٰ نہ کرے، بس یہ کہے کہ میں تو مسلمان ہوں، مسلمانوں میں سے ایک شخص ہوں۔ نبی دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے بندے دعویٰ نہیں کرتے۔ ہاں بندگی اور مسلمین یہ کہتے ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو مسلمانوں میں سے ہوں، سبحان اللہ۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بے میں بات کر رہا تھا۔ اگر یہ زندگی کا اختتام یہیں پر ہونا تھا دنیا میں، تو بات تو کچھ بھی نہیں تھی، کھاؤ پیو عیش کرو، کوئی پکڑائی نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی سوال نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس زندگی کے بعد اس کا ایک نتیجہ ہوگا، یہ ایک امتحان ہے، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اس میں آپ نے یعنی معلوم کرنا ہے کہ بھئی سوالات کیا ہیں اور ان سوالات کے ٹھیک ٹھیک جوابات دینے ہیں۔ زندگی ایک امتحان ہے، اس کو امتحان سمجھے، پرچہ کویسچن پیپر پکڑیں، اس کو وصول کریں۔ آنسر شیٹ میں جب آپ لکھیں گے تو کیا لکھنا ہے؟ وہ قرآن میں اور حدیث میں ہے۔ اس قرآن اور حدیث کے مطابق اگر یہ امتحان آپ پاس کر لیں گے تو آپ
کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے جنت ہے، آپ رب کے مقرب ہیں، آپ کی اللہ سے ملاقات ڈن ہے روز قیامت، دیدار رب آپ کے لیے انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ لہم ما یشاءون عند ربہم ولدینا مزید، ان کے لیے جو وہ کہیں گے، جو وہ منگوائیں گے وہ ہوگا۔ لہم ما یشاء، جو چاہیں گے رب کے پاس وہ ہوگا، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس تو کچھ اور بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب اس کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، تم نے جانا اس کے پاس ہے۔ یہ ایک نقطہ اگر اس پہ ہم یقین کر لیں کہ آج دنیا ہے، کل آخرت ہے، تو ہماری بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے کہ کل ہمیں اللہ کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے۔ اب چونکہ یہ یقین حاصل نہیں ہے، ہمیں یقین کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لہٰذا موت کے بعد کی زندگی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے دنیا ہی کی زندگی۔ کھاؤ پیو عیش کرو، مزے کرو، مزے اڑاؤ، کھا لے پی لے جی لے، آپ کا یہی کہنا ہے۔ کامیابی آپ کس کو کہتے ہیں؟ کامیاب لوگ آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ 100 کامیاب ترین لوگ۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا BBC پہ، آج تاریخ ہے 24 نومبر 2020، 100 خواتین، ٹاپ 100 خواتین۔ اب اس میں کوئی گویہ ہے، کوئی ایکٹریس ہے، یعنی خواتین جو ٹاپ ہیں۔ یعنی ہمارے تو معیارات یہ ہیں، ایک بھی یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے یا اللہ کی بندی، یعنی اس کی پھر خصوصیات لکھی ہوئی ہیں۔ میں عبرت کے لیے دیکھتا ہوں یہ مختلف آرٹیکلز وغیرہ کہ لوگوں کا ذہن کیا ہے، کس طرف یہ سوچ رہے ہیں۔ تو کوئی اداکار ہے، کوئی گویہ ہے، کوئی ٹیچنگ میں ہے، کوئی خواتین کی آزادی کے لیے کام کر رہی، کوئی کیا۔ بس سب کی وہ تصویریں آ گئی ہیں۔ BBC جو ایک عالمی ادارہ ہے، اس نے 100، پھر اسی طرح 100 مردوں کی وہ فہرست آتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ ہمارے معیارات ہیں۔ دیکھیں، زندگی کا اختتام، دنیا جو ہے، دنیا یہ ایک امتحان ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس امتحان میں آپ نے جوابات دینے ہیں، ٹھیک جوابات دینے ہیں۔ اور میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی ہم اس دنیا کی زندگی کو ایک امتحان سمجھ کے گزار رہے ہیں؟ یہ ایک مختصر سوال میں آپ سے کر رہا ہوں۔ کیا اس دنیا کی زندگی کو ہم اللہ کا ایک امتحان سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں خود، آپ مجھے جواب دیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ عام طور پہ آج طور پہ جو مسلمان ہے وہ تو کہتا ہے کہ بس مجھے خوب اچھے پیسے ملیں، دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین۔ آپ خود ہی کامیاب شخص کس کو قرار دیتے ہیں؟ مجھے میرے خاندان میں ایک یعنی 50 سال گزار گئے، میرے خاندان کا ایک فرد کہتا ہے کہ تم نے اپنا گھر بھی نہیں بنایا، تم نے کیا کیا ساری زندگی؟ خاندان کا ایک فرد مجھ سے پوچھتا ہے، حیران ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار میرے پاس تو نہیں ہے پیسے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے، کہتے تم نے کیا کیا ساری زندگی؟ یہ ہماری وہ ذہنیت ہے کہ ہم دنیا ہی کے جمع کر لینے کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ ساری زندگی کیا کرتے رہے؟ مجھ سے یہ پوچھتا ہے، خاندان کا ہمارے فرد ہے۔ کیونکہ بہرحال تو یہ ہماری ذہنیت ہے، یہ ایک شخص کی نہیں ہے، یہ ہمارے سارے 1.5 ارب مسلمان جو ہے ان کی ذہنیت یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی اصل کامیابی ہے اور دنیا میں ناکامی اصل ناکامی ہے۔
بہرحال اکا دکا میں اپنے واقعات بیان کر دیتا ہوں، ورنہ میں کوئی ایسی نہیں بیان کرتا، عام حالات میں ڈسکس کرتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اس کے پاس واپس لوٹو گے۔ واپس لوٹو گے تو کیا ہوگا؟ یہاں یہ سوچنا بھی تو ہے نا، واپس جاؤ گے وہاں کیا ہوگا، کب جاؤ گے واپس، جانا کب ہے اور وہاں کیا ہوگا، یہ سوچ ہماری نہیں ہے۔ سوالات دیکھیں، قبر میں سوالات تو یہ ہم سنتے رہتے ہیں، قبر میں سوالات ہوں گے۔ 3 سوالات عام ہیں کہ نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، عام طور پہ نا۔ تو اس سوالات کو ہم سن تو لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے تو کوئی تیاری نہیں ہے۔ آج ہمیں نہیں معلوم، آج ہمارا رب جو ہے پالنے والا وہ ظاہر ہے، مال دولت، اور آپ دیکھیں حرام حلال کا ہمارے معاشرے میں فرق نہیں ہے، ہر ایک زیادہ سے زیادہ دولت، جلد سے جلد دولت کا حصول چاہتا ہے، اس کے لیے چاہے اسے جو بھی کرنا پڑے۔ عام طالب علم اپنی جب تعلیم کرتا ہے اور جب وہ کلاس 10 یا کلاس ایف اے تک پہنچتا ہے تو والدین اس کے سوچنے لگتے ہیں کہ اس کو ہم کس جگہ لے جائیں گے، ڈگری، پھر آپ دیکھتے ہیں سکوپ، تو پھر آپ سکوپ کو دیکھ کے پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی آپ کی ساری توجہ، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ چیز جائز نہیں ہے، دنیا کا استعمال اپنی جگہ بالکل جائز ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آخرت کو بھلا کے آپ کوئی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو وہ تو بہت ہی زیادہ نقصان والی بات ہے۔ ہاں، قرآن تو یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ میں یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کو نہ بھلاؤ، اگر بھلا دیا تو اللہ تم سے اپنا آپ بھلا دے گا، تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے۔ آج ہم سب سے اپنا آپ بھولا ہوا ہے، آج ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، نفس و شیطان کے بندے ہیں۔ یہ بڑے تقین سے میں یہ بات کر رہا ہوں، بڑے دعوے سے بات کر رہا ہوں، ہم حزب الشیطان میں ہیں، شیطانی لشکر ہے، نفس و شیطان کا غلبہ ہے ہم پہ۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوں۔ عام طور پہ معاشرہ، یہ پورا معاشرہ، یہ 1.5 ارب مسلمان نفس اور شیطان کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بندگی تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، عبادت کو تو ہم نے نماز روزہ حج زکوٰۃ تک محدود کر دیا ہے۔ ایسی بات غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ دنیا ایک امتحان ہے، اس امتحان کے بعد ایک کل، آج امتحان ہے، کل نتیجہ ہوگا، اور جب نتیجہ ہوگا تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یوم توفیٰ کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم، فرمایا اللہ نے، اس وقت ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ضرور ملے گا۔ لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں بھی ہم نے پڑھا نا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ، انصاف سے فیصلہ ہو جائے گا، ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن عام طور پہ ہم دیکھیں آخرت کو ہم اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں، یہ بات مان لیں، نہیں مانیں گے تو آپ اسی طرح غفلت کی زندگی گزارتے چلے جائیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو یحیی و یمیت وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ هو یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اس کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هو یحیی ویمیت وإلیہ ترجعون وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔